طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے نسیان، یعنی بھول جانے کی، حافظہ کی کمزوری کی وجوہات، اسباب اور اس کا علاج۔ بنیادی طور پر حافظہ کی کمزوری یعنی بھول جانا، نسیان کی تین اقسام ہیں۔ تین وجوہات کی بنا پر انسان کو بھول جانے کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی طبیعت، مزاج اور کیفیت کے اندر الکلی رطوبات یعنی اعصابی تحریک کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو انسان کو بھول جانے کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس کیفیت کے اندر جب جسم کے اندر الکلی اور رطوبت زیادہ بڑھتی ہے تو اس وقت جب انسان کو نسیان کا عارضہ لاحق ہوتا ہے تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے بھول جانے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے حال کو یاد رکھتا ہے اور جو اس کا ماضی ہوتا ہے، جو گزرا ہوا زمانہ ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان کی طبیعت، مزاج اور کیفیت کے اندر الکلی، بلغم، رطوبت کی کثرت ہوتی ہے، یعنی اعصاب کے اندر تحریک ہوتی ہے، اعصاب کی جسم کے اندر زیادتی یا شدت ہوتی ہے۔ دوسری قسم جو نسیان کی پائی جاتی ہے، بھول جانے کی، وہ یہ ہے کہ جب جسم کے اندر انتہائی خشکی کا غلبہ ہو، تذابیت کا غلبہ ہو، سوداویت کا غلبہ ہو، تو اس وقت جو نسیان کی، بھول جانے کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان اپنے اس جو حال کی کیفیت ہے، حال کے اندر جو اس کے معاملات ہیں ان کو اکثر بھول جاتا ہے اور اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے، یعنی جو اس کا گزرا ہوا زمانہ ہے، گزرے ہوئے لمحات ہیں ان کو وہ اکثر یاد رکھتا ہے، اور جو اس کا حال ہے اس میں اکثر وہ بھولتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں نے ابھی 10 منٹ یا 15 منٹ قبل یہ پینسل ہے، یہ میں نے 10 منٹ قبل یہ اس جگہ میں نے رکھ دی ہے، تو اب 10 منٹ 15 منٹ کے بعد اب میں بھول گیا ہوں، مجھے کوئی علم نہیں کہ یہ میں نے کہاں رکھی ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ جسم کے اندر سوداویت کا غلبہ ہے، جسم کے اندر خشکی کی زیادتی ہے، تذابیت کی زیادتی ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے یہ پہلے والی کیفیت سے ذرا مختلف ہے۔ تو تیسری جو قسم ہے بھول جانے کی، حافظہ کی کمزوری کی، نسیان کی، وہ یہ بنتی ہے کہ جسم کے اندر صفرا کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ صفراوی مزاج کے اندر، جسم کے اندر جب حدت کی زیادتی ہے اس کیفیت میں حافظہ کی کمزوری اکثر نہیں ہوا کرتی۔ اگر صفرا کے اندر حافظہ کی کمزوری لاحق ہے تو پھر وہ مریض جو ہے وہ مختلف معاملات میں، مختلف مسائل میں الجھا ہوا ہے، اس کو یکسوئی کی ضرورت ہے، وہ ذہنی طور پر ایک انتشار کا شکار ہے، تو اس کو نفسیاتی لحاظ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، اس کو بہت سارے معاملات کا سامنا ہے، تو اس کو بہت سارے معاملات کو جو ہے نا وہ ان کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف، اس کے غذا کی طرف۔ جب جسم کے اندر الکلی، رطوبت زیادہ ہوگی، اعصاب کے اندر تحریک ہوگی، تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے اندر خشکی کو بڑھائے، خشک چیزوں کا زیادہ استعمال کرے، گرم خشک چیزوں کا زیادہ استعمال کرے گا، جس کے اندر لونگ دار چینی کا صفوف ہے، یا لونگ دار چینی کا کہوہ، لونگ دار چینی منقع وغیرہ، اس طرز کا یہ کہوہ بھی استعمال کر سکتا ہے مریض۔ اور اس سے ہٹ کر چنے کا استعمال زیادہ کر سکتا ہے، بنے ہوئے چنے زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اس سے بھی اس کے حافظے کے اندر کافی بہتری آ جائے گی۔ اور دیگر جو خشک گرم چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنے سے اس کے حافظے کے اندر کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ ترپھرا، جس کو ہم ہریر، بہیڑا اور آملہ بولتے ہیں، اس کا استعمال اگر وہ مربع کی شکل میں کر لے یا ویسے بھگو کر پانی کے اندر استعمال کرے گا تو اس سے بھی اس کے حافظہ میں کافی ساری بہتری آ جائے گی۔ اب آتے ہیں دوسری قسم جو ہے حافظہ کی کمزوری کی، نسیان کی، بھول جانے کی۔
وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر جب سوداویت کا غلبہ ہوگا، جسم کے اندر خشکی کی زیادتی ہوگی، تذابیت کی زیادتی ہوگی، تو اس وقت جو نسیان کی یعنی بھول جانے کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان اپنے جو اس کا حال ہے وہ اکثر بھول جاتا ہے اور ماضی جو ہے وہ یاد رکھتا ہے۔ تو اس کے اندر جو میں آج آپ کے سامنے نسخہ پیش کر رہا ہوں یہ بہت بہترین ہے۔ تو یہ اجزاء اس طرح ہیں کہ مغز بادام، مغز پستہ، مغز چلغوزہ، مغز پنبہ دانہ، مغز چہار، مغز اخروٹ، تل سفید، مغز فندق، برہمی بوٹی، است خدوس، چھوٹی الائچی، یہ ساری چیزیں ہم وزن لے کر آپ 50 گرام بھی لے سکتے ہیں، 40 یا 30 گرام لے کر ان کا صفوف تیار کر لیں اور 3 گنا شہد ڈال کر اس میں آپ معجون تیار کر لیں۔ صبح دوپہر شام یا صبح و شام خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ 2-3 ماہ جب آپ ریگولر استعمال کریں گے، پرہیز کے ساتھ استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ حافظہ کی کمزوری جو ہے، بھول جانے کی جو بیماری ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر جو غذا ہے، خشکی کی زیادتی کی وجہ سے جب بھول جانا کی بیماری ہے، نسیان کی بیماری ہے، حافظہ کی کمزوری ہے، تو آپ کو زیادہ تر الکلی والی چیزیں یا حرارت والی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے، جن کے اندر آپ سالن کے طور پر حلوہ کدو، گھیا کدو، ول توری، ٹنڈے، ٹنڈیاں، مولی، گاجر، مونگرے، شلجم وغیرہ، مونگ ثابت، مونگ کی دال، یہ زیادہ تر آپ استعمال کریں گے تاکہ جسم کے اندر زیادہ سے زیادہ الکلی پیدا ہو۔ جب الکلی حرارت زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگی، خشکی کا توڑ ہوگا، تو حافظہ کی کمزوری، نسیان، بھول جانا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پرہیز کے اندر جتنی بھی تذابیت والی خشک چیزیں ہیں، جن کے اندر آلو ہے، گوبھی، بینگن، مٹر، چنے کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے، سموسے، برگر، تکے، کباب وغیرہ اور تمام ترش اور بادی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری بند کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چوتھی قسم نہیں ہوتی۔ البتہ ایک شعر ہے، شاعر نے کہا ہے کہ روز کہتا ہوں کہ اسے بھول جاؤں گا، روز کہتا ہوں کہ اسے بھول جاؤں گا، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ خیر یہ تو شاعر کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، وہ بھولتا ہے یا نہیں بھولتا، یہ اس کی اپنی کیفیت ہے۔